کہتے ہیں ایک بعض لوگ گناہ کرتے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، غور سے سنو اس کو، گناہ کرتے کرتے، گناہ ایسا ہوتا ہے گناہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، احاطہ کر لیتے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، احاطہ، وہ جو دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ سمجھتے ہیں نا، پڑھتے ہو؟ ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ؟ کس میں پڑھتے ہو؟ 6th؟ ان وچ؟ پڑھو، محنت کرو بھائی، مسلمان بچوں کو بہت ضرورت ہے پڑھنے کی. ہمارے یہاں نرسری میں ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، KG میں دائرہ. which shape is this? The circle. This line is called the diameter. Half line is called the radius expressed by r. The area of the circle is pi r square. The perimeter of the circle is 2 pi r. The value of pi is 22/7. ہمارے KG میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارا اسکول ہے خود کا، میرا خود کا ہے، اس کا چیئرمین ہوں میں. اور دوسری زبان عربی ہے اور تیسری سنسکرت ہے. ہمارے ہاں KG میں 30 تک کیمیکل ایلیمنٹس یاد ہونا بچوں کو. جی کیمیکل ایلیمنٹس 3 نام بتائیے تو نمبر بتا دے گا. کوبالٹ بولیے نمبر بتا دے گا، نمبر بولیے کوبالٹ بتا دے گا. آکسیجن بولیے نمبر بتا دے گا. جی سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں، محنت اسٹڈی ہارڈ ہے. تو احاطہ یہ جو ہے نا، یہ جو دائرے کو بناتا ہے، اس لیے کہ مرکز سے جب محیط کی طرف، سرکمفرنس کی طرف آپ لائنیں کھینچیں گے، تمام لائنیں برابر ہوں، دس کال دائرہ، سرکل، اس کا طریقہ ہے. تو محیط وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، یعنی احاطہ کر لیں گناہ اس کے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ گناہ احاطہ کر لیں کا کیا مطلب؟ اگر گناہ احاطہ کر لیں تو فلوئے کا اصحاب النار، جہنمی ہے. گناہ احاطہ کر لیں جہنمی ہے. گناہ احاطہ کر لیں، اس کا گھیر لیں، اس کو سرکمفرنس کی طرح. وہ کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی مر جائے مگر توبہ نہ کرے. توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو سمجھو اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. ہم نکلے گا کیسے؟ دائرہ تو بن گیا نا، سرکمفرنس ہے، دائرہ بن گیا، نکلے گا کیسے؟ اس کے بعد انسانیت کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر ایک آدمی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. جی اس میں جنس نہیں بیان کی گئی، کالا ہو گورا ہو، کہاں کا رہنے والا ہو کہاں کا رہنے والا نہ ہو. لون رنگ نہیں بتایا گیا، گورا ہو کالا ہو، جنس نہیں بتایا گیا کہاں کا ہو. اور اسی طرح دین نہیں بتایا گیا کہ کس مذہب کا ہو. یہ انسانیت ہے، ہر ایک سے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو خوش خلقی سے پیش آؤ. آپ کا بیہیویئر بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے کہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، شاید آپ کو بھی پسند آئے، کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا ہے، اور باپ یہ کہتا ہے میرا بچہ زندگی میں کھائے گا کیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. جی 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 یہ فرق ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں نہیں سمجھا؟ محبت کیوں کرتا ہے آدمی؟ پہلے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ احسان یہی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، کھلا رہی ہے، سلا رہی ہے، اپنا جو ہے گیلے میں سو رہی ہے، مجھے سوکھے میں سلا رہی ہے، تو اس سے بہت محبت کرتا ہے. دیکھو احسان یہ سبب ہے محبت کا. اور جب بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے باپ ہر قدم پر اس کی مدد کر رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، کسی سے قرض لے کر کے دے رہا ہے کہ پڑھائی کا نقصان نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. بیمار ہے، رات بھر نیند نہیں آتی اس کو، کہیں سے بھی پیسہ جوڑ کر کے لاتا ہے. تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے نے آج کھایا کیا. باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ زندگی بھر کیا کھائے گا. یہ فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں. تو دونوں احترام کے قابل ہیں، دونوں احسان کے. احسان ہی محبت کا سبب ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر. احسان یہ محبت کا سبب ہے. جی کسی پرندے کے ساتھ احسان کر دو تم سے محبت کرنے لگے. جی یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ زندگی کے اتنے خواہش مند ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تب بھی ان کو کم پڑے گی. کیوں ایسا جانتے ہیں میں کیوں؟ آدمی گناہوں کا رسیا ہو جائے، گناہوں کا چسکا لگ جائے
تو پھر وہ لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے، گناہوں کا رسیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مزے لے لو، زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو، زیادہ سے زیادہ. تو یہ جو ہے گناہ کا جو تصور ہے اور گناہ کرنے کا جو انداز ہے اس کا، یہ اس کو سجھاتا ہے کہ تو تمنا کرتی زندگی بڑی لمبی ہو. ایسے یہودی ایسے ہی تھے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے. کہتے انزل القرآن علی الجنان، قرآن نازل ہوا دل کے اوپر، لیقودہ الی الجنان، تاکہ جنت میں لے جائے. ایک مفسر بولتا ہے یعنی قرآن دل کے اوپر نازل ہوا ہے تاکہ دل کو منور کرے. ہو آج اسی قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا.